السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعتکاف کے متعلق آپ کے سامنے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر. تو الحمدللہ ہمارا خادمین نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسجد کو بھی اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف کیا جہاں پر انہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. اور جو اعتکاف بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جس طرح میں نے کل بھی آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی تھی، تو دوبارہ کئی بھائیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آخری دنوں میں اعتکاف بیٹھنے کے متعلق. تو کچھ لوگ کل موجود نہیں تھے، تو مختصر سی بات کہ اگر کوئی بھائی وہ درس سننا چاہتے ہیں، جس طرح ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ جامع مسجد خورشید اہل حدیث MBA پارک جو یوٹیوب پہ چینل ہے، فیس بک پہ بھی ہے، اب وہاں پہ جا کے وہ درس مکمل دیکھ سکتے ہیں، جس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے وہ درس دیا. وہ بات بیان کی ہے کہ کس طرح سے جو مدرس وغیرہ ہیں وہ استدلال لیتے ہیں اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. اور آخری بات جو ہے وہ ایک کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس مسجد میں نہیں، جن مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، تو انہوں نے اپنے خیموں میں کب جانا ہے، اس کا اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے. تو وہ جب آتے ہیں اپنے خیموں کے لیے تو وہ فوراً چلے جاتے ہیں، جا کے کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر آ کے وہ اپنی عبادات شروع کرتے ہیں. یہ طریقہ کا درست نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ بھی اعتکاف بیٹھے، تو آپ جس دن اعتکاف بیٹھتے اور جس دن اعتکاف کا ارادہ کرتے اس دن آپ رات باہر گزارتے تھے، یعنی مسجد میں گزارتے تھے، اور پھر صبح فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے اور آرام فرماتے تھے. تو یہ جو طریقہ کار ہے، اکثر جو ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا نیو جنریشن ہے وہ بھی اعتکاف کی طرف آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اکثر یہ ان کو سمجھنے میں یا ان کو پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جو کافی دیر سے بیٹھ رہے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ پتہ ہوتا ہے، لیکن جو نیو بیٹھتے ہیں ان کے لیے تھوڑی پریشانی بنتی ہے. تو اسی لیے آپ جو ساتھ بیٹھتے ہیں بزرگ حضرات یا ساتھ کوئی بھی بیٹھتا ہے جو کافی دیر سے بیٹھ رہا ہو، تو ان کے لیے حق بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو ساتھ ساتھ اس بات کی تعلیم بھی دی جائے کہ بھائی آپ اعتکاف بیٹھے ہو، یہ شرائط ہے، آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، اگر سنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ اس طرح کی ایک عبادت آپ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک مجلس لگا کے بیٹھتے ہیں کس کی؟ دینی باتوں کی، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک وہ تھا جو ذکر و اذکار کر رہا تھا، اور ایک وہ تھا جو آپس میں بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں بہتر ہیں، لیکن آپ کس کی طرف گئے؟ جہاں پہ دین کی باتیں ہو رہی. تو اسی لیے جب آپ بیٹھتے ہیں اور یہ 10 دن کا اعتکاف، یہ ایک آپ کے لیے سمجھ لیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا اخلاق چیک کرنا ہے،
ایک دوسرے کا آپس میں رہن سہن اچھا کہ کس طرح آپ رہتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، کہیں یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو پریشانی ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی میری وجہ سے تنگ آ جائے، اس کا خاص خیال رکھنا ہو۔ اور اپنے اس اخلاق کو، کسی قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے آپس میں، جب ایک انسان ایک جگہ پہ رہتا ہے تو 100 مسائل کھٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کس طرح فیس کرنا ہے یا ان کو کس طرح اچھے طریقے سے کرنا ہے تو ہمیں آنا چاہیے کہ آپس میں اگر کوئی بحث ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، فوراً اس کو وہیں پر دبا دیں، یار کوئی بات نہیں، بات ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اعتکاف کس طرح کرنا ہے یہ بھی الحمدللہ سب کو پتہ ہے۔ تو اور خیمے میں کب جانا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے اپنے اپنے خیموں میں جانا ہے۔ تو آگے جو آج کی رات جو ہے وہ پہلی رات ہے لیلۃ القدر کی، انشاءاللہ کل اسی کے متعلق جو ہے وہ درس دیا جائے گا۔ تو جو لیلۃ القدر کی آج پہلی رات ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو عبادات ہیں وہ کی جائے۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر کے متعلق کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے بات بیان کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعتکاف کے شرائط مکمل ازبر طریقے سے اللہ تعالیٰ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی رمضان المبارک میں جو ہم عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم اور زیادہ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، جو اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے کہ ہم عبادات کریں۔ اور جو لوگ اعتکاف کی نیت تھی لیکن اعتکاف کا دن آنے سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گئے، ان کے لیے میں نے 1-2 دن پہلے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ ان کی نیت کا اور پورے مکمل اعتکاف کا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب مل چکا ہے، کیونکہ جو ان کی نیت تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔